حامد میر کا گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے باہمی تعلقات نارمل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان ججوں کی آپس میں لڑائیوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا رکھا تھا۔ ججوں کی آپس میں لڑائیاں کوئی نئی بات نہیں، دنیا بھر میں جج بھی آپس میں اسی طرح لڑتے ہیں جس طرح سیاستدان اور صحافی آپس میں لڑتے ہیں، لیکن تماشا یہ تھا کہ پاکستان کے سیاستدان اور صحافی بغیر کسی شرم اور جھجک کے تیرا جج اور میرا جج کی لڑائی میں مصروف تھے۔ مختلف سیاستدان ججوں کے نام لے کر ان پر تنقید کرتے رہے اور نام لے کر ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہے۔ میں نے بطور اخبار نویس سید افضل ضلع نسیم حسن شاہ، سجاد علی شاہ، سعید الزمان صدیقی، افتخار محمد چودھری اور ثاقب نثار کو بطور چیف جسٹس بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں 1997 میں سپریم کورٹ پر حملے کا عینی شاہد ہوں اور حملے پر تنقید کرنے کی پاداش میں مجھے ایک اخبار کی ایڈیٹرشپ بھی چھوڑنی پڑی۔ ایک اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی برطرفی پر تنقید کا نتیجہ پابندی کی صورت میں نکلا۔ جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک پابندی کا شکار ہوا تو میں نے سڑکوں پر کیپٹل ٹاک شروع کر دیا۔ صحافیانہ سرگرمی نے مزاحمت کا رنگ اختیار کیا تو افتخار محمد چودھری کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جج صاحبان بھی سیاستدانوں اور صحافیوں کے ساتھ نجی گفتگو میں ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں دوسرے کرتے ہیں۔ افتخار محمد چودھری نے اپنے بحالی کے بعد جس طرح کھلم کھلا سیاست میں مداخلت شروع کی، اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کسی جج کے لیے اپنی نوکری کو داؤ پر نہیں لگانا۔ یہ فیصلہ قائم نہ رہ سکا۔ عمران خان کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا تو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے قلم کو چیف جسٹس مقرر ہوئے تو ان کی تقرری کے خلاف ساجد ترین نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ قاضی صاحب نے اس درخواست کا سامنا کرنے کے بجائے کچھ وکلا اور سیاستدانوں کو بیچ میں ڈالا۔ ساجد ترین کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے ہے۔ ان سے کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس یقین دہانی پر ساجد ترین نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ ایک اور درخواست ریاض راہی نے دائر کی تھی، یہ واپس نہ ہوئی اور سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سفارش کروا کے کام نکلوا لیا ہے، تم بھی سفارش کروا کے جان چھڑوا لو، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت تمہیں غیر ضروری معاملات میں الجھا رہی ہے۔ میں نے یہ مشورہ نظر انداز کر دیا اور صورتحال ایسی بنی کہ ایک دفعہ پھر مجھے استعفیٰ دینا پڑ گیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کام کروا لیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ان کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ میں جسٹس ثاقب نثار صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ آج یہ بات لکھ رہا ہوں، لیکن جن دو صاحبان نے ان سے قاضی فائز عیسیٰ کی سفارش کی تھی، ان کے نام ثاقب نثار کو ضرور بتا دینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو تقسیم کر دیا۔ آخری وقت پر تحریک انصاف نے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ تحریک انصاف کمیٹی سے نکل گئی اور ووٹ کم پڑ گئے ہیں تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا اور جسٹس یحییٰ افریدی پر اتفاق کر لیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا۔ بلاول صاحب نے بتا دیا کہ 26ویں ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے منظور ہوئی۔ 27ویں ترمیم کے لیے نئے چیف جسٹس کی سیاسی خدمات میسر نہیں ہیں۔ بہتر ہے ریاستی اداروں کی سیاست میں مزید نہ الجھائیں۔